کر لیں سر. رائے صاحب یہ بتائے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ہیں، آپ اور پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، تو اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ کوئی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. ان کی طبیعت ناساز تھی. ان کو لکھپت جیل سے جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے وہاں لایا گیا. میں صرف ان کی صحت کا پتہ کرنے گیا تھا. وہاں میرے ہوتے ہوئے چودھری پرویز الہی صاحب تشریف لے آئے تو بات ہوئی. زیادہ تر تو صحت ہی کی بات ہوئی، کچھ اور باتیں بھی ہوئی، لیکن اس میں کوئی بہت لمبا چوڑا کوئی فیصلہ نہیں. اچھا سر، اب باتیں سر اس میں آپ مسکرا رہے ہیں، بڑے عرصے بعد آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہے وہ ہیں. اتفاقیہ دونوں کی اتفاقیہ ملاقات پہ بڑے سوالات اٹھے ہیں. نہیں دیکھیں، ہم نے ظاہر ہے ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت آگے بڑھنا ہے. ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم پاکستان کا مستقبل ہیں، پاکستان کی سالمیت کی ہم ضمانت ہیں. ہر صوبے میں ہم موجود ہیں. ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. جو جنگ ہوئی ہے دشمن کے ساتھ، اس میں ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اور آئندہ بھی دیں گے. ہمارا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ پاکستان کا محب وطن شہری ہے. یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن کو نظر انداز کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. کوئی بھی طال آزما ہو، کوئی بھی مقتدرہ ہو، کوئی بھی ایوان اقتدار پر مسلط ہو، اس کو یہ معلوم ہے کہ جنگیں عوام لڑتی ہیں. عوام کی حمایت کے بغیر کوئی ادارہ کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ عوام کی حمایت ہمیں حاصل ہے اور اس حمایت کو ہم لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں تاکہ ہر قومی جو مقصد ہے وہ حاصل ہو، ہر قومی ادارے کو ہم طاقت بخشیں. تو ہمارا یہ مقصد ہے اور انشاءاللہ اس مقصد کے لیے ہم دو کرتے ہیں. خود کو سارے احتجاج کی کال سننے میں آ رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ اور آپ چوک میں احتجاج کریں گے. اس حوالے سے نہیں، کوئی حتمی بات ابھی میرے سامنے نہیں ہے. میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ تو بیانیات کچھ بھی بنا سکتی ہے نا. معاملہ یہ ہے کہ جب یہ عذر، ابتدائی عذر ٹھیک ہوتا ہے، ایک واقعتاً 13 ممبر بینچ کی تشکیل دے دی جاتی ہے، تو پھر ان معاملات کو دیکھیں گے. وہ جو فیصلہ ہو چکا، اس فیصلے کو صرف اس لیے رد نہیں کیا جا سکتا کہ آج کسی کی رائے کچھ اور ہے. ریویو کا مسلم اصول ہے کہ آپ کو چاہے پہلے فیصلے سے اختلاف بھی ہو، لیکن آپ نے اس فیصلے کو ماننا ہے، اس پہ اطلاق کرانا ہے. ماں سوائے یہ کہ 2-3 بڑے مخصوص نوعیت کے گراؤنڈ ہیں، مخصوص نوعیت کے عذر ہیں، اس قسم کے عذر کی بنیاد پر وہ فیصلہ ایسا ہو کہ اس کو آپ کا عدم قرار دے سکیں. تو ہماری نظر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. 8 ممبر بینچ نے تمام واقعات کو بغور دیکھا، تمام قانونی حوالوں کو دیکھا، قانونی شقوں کو دیکھا، آئین کو دیکھا اور ایک فیصلہ دے دیا. اب کسی بینچ کی یہ ثوابدید نہیں ہے کہ اس فیصلے کو تبدیل کرے کیونکہ انہیں وہ فیصلہ پسند نہیں ہے یا کوئی اور مقصد حاصل کرنا اب مقصود ہے. ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے. ہم اصول کی جنگ لڑ رہے ہیں، آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں. کیا انہوں نے سوچا ہے منصوبہ سازوں نے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم نے بات آئین اور اصول کی. اس کی کارروائی آج شروع ہوئی. ایک طرح سے باضابطہ طور پہ آج پہلا دن تھا کارروائی کا، اور ہمارے سنی اتحاد کونسل کے وکیل جناب فیصل صدیقی صاحب نے بینچ کی تشکیل پر ان کی جو اعتراضات والی درخواست تھی اس پہ آج کارروائی ہوئی ہے. واضح کر دوں کہ وہ اعتراضات ہیں کیا، اور یہ اہم بات ہے. دیکھیں، ہماری عدالتیں کسی قاعدے اور قانون کے تحت چلتی ہیں. یہ عدالتیں کوئی جرگہ نہیں ہے، کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے بزرگ نہیں ہیں جنہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے اپنی کسی سوچ کے مطابق. ان عدالتوں نے قانون کے مطابق چلنا ہے، قاعدے کے مطابق چلنا ہے، اصولوں کے مطابق چلنا ہے. تو ایک اصول جو ریویو کے حوالے سے مسلم ہے، صدیوں سے مسلم ہے پوری دنیا میں، تو یہ ہے کہ ریویو کا معاملہ جو ہے کم از کم اتنے نمبروں پر مشتمل بینچ سنے گا جس نے پہلے فیصلہ کیا تھا، جتنے نمبر کی. اگر پہلا بینچ 13 ممبران پر مشتمل تھا تو ریویو کا بینچ بھی کم از کم 13 ممبران پر مشتمل ہوتا. اب ہوا یوں کہ جب اس معاملے کی پہلی سنوائی ہوئی اس دن جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس میں سرے سے ریویو بنتا ہی نہیں ہے. جو فیصلہ 12 جولائی 2024 کا ہے وہ مفصل فیصلہ ہے. اس فیصلے کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ریویو کیا جائے. لہٰذا انہوں نے نوٹس بھی جاری کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد یہ کیا گیا کہ بینچ کی تشکیل 9 ہوئی اور 13 ممبر بینچ کو 11 ممبر بینچ میں تبدیل کر دیا گیا. تو فیصل صدیقی صاحب سنی اتحاد کونسل کی جانب سے یہ اعتراض تھا کہ ریویو پٹیشن کم از کم 13 ججوں نے سننی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ
11 ممبروں پر مشتمل بینچ کے ذریعے ایک 13 ممبر بینچ کے فیصلے کو ریویو کروائیں، اس کو رد کروائیں یا اس کی توثیق کروائیں۔ کم از کم 13 جج صاحبان پر مشتمل ریویو بینچ ضروری ہے۔ یہ آئین کا تقاضا ہے، آئینی کنونشنز کا تقاضا ہے، صدیوں سے جو اصول تمام دنیا میں مانے گئے ہیں، جو ہماری سپریم کورٹ نے ماضی میں مانے ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ 13 ممبران پر مشتمل ریویو بینچ۔ اب یہاں صورتحال اس وقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے 15 جج صاحبان ہیں۔ یہ معاملہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ آئینی بینچ کی سننا ہے، تو اس معاملے کے لیے اگر 13 جج مقرر کیے جانے ہیں تو وہ انہی 15 میں سے ہوں گے یا 2 نئے جج مقرر کیے جائیں۔ اب ان 15 جج صاحبان کی صورتحال یہ ہے کہ 2 جج صاحبان وہ ہیں جنہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں فیصلہ کیا تھا، اسی فیصلے کے خلاف اپیل آئی تھی سپریم کورٹ میں، جس اپیل میں 12 جولائی 2024 کو ہمارے حق میں فیصلہ ہوا۔ اب 15 میں سے اگر وہ 2 جج صاحبان نکال دیے جائیں تو باقی 13 جج رہ جاتے ہیں۔ ان 13 میں سے جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی صاحب کو بینچ سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، لہٰذا یہ 11 ممبر بینچ رہ گیا۔ ہماری استدعا یہ ہے کہ اب آپ معاملہ واپس بھیجیے، جو کمیٹی ہے، جوڈیشل کمیشن جو ہے، وہ 2 مزید جج صاحبان کا تقرر کرے آئینی بینچ میں۔ ان کے تقرر کے بعد جب دوبارہ 13 جج صاحبان میسر ہوں گے تو وہ 13 جج صاحبان اس ریویو کو سن پائیں گے۔ تب تک یہ ریویو کی کارروائی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ انتہائی اہم نقطہ ہے۔ اس کا فیصلہ اس آئینی بینچ کو ابتدائی طبقے کے طور پہ کرنا ہے کہ کیا یہ 11 ممبر بینچ اس کارروائی کو جاری رکھ سکتا ہے یا جاری نہیں رکھ سکتا۔ ہماری استدعا ہے کہ آپ کو پہلے 2 نئے جج صاحبان آئینی بینچ میں مقرر کرنے پڑیں گے، اس کے بعد یہ آئینی بینچ جب 13 ممبر بینچ بن جائے گا تو تب کارروائی شروع ہوگی، تب سنوائی ہو سکے گی۔ اس معاملے کا فیصلہ ہونا ہے ابتدائی عذر کے طور پہ۔ اگر یہ معاملہ ہمارے حق میں ہوتا ہے، جس کی ہم توقع رکھتے ہیں آئین کی بنیاد پہ، آئینی جو ہماری جو روایات ہیں ان کی بنیاد پہ، تو پھر اس بینچ کو منتشر ہونا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا کہ 2 نئے جج صاحبان آئینی بینچ میں مقرر ہوں۔ جب وہ مقرر ہو جائیں گے تو پھر اثر نو کارروائی شروع کی جائے گی۔ تو یہ آج کی کارروائی کا حاصل ہے جو آج بحث کی گئی۔ آج کی بحث اہم اس لیے ہے کہ دیکھیں، ہم جانتے ہیں حکومت اور طاقتور طبقے کیا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو فیصلہ ہوا 12 جولائی 2024 کو 8-5 کی اکثریت سے، اس فیصلے کو رد کیا جائے۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ فیصلہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو 8 فروری 2024 کے الیکشن سے بطور جماعت غیر آئینی، غیر قانونی طور پہ باہر رکھا گیا۔ الیکشن کمیشن نے غیر آئینی فیصلے کیے۔ ان فیصلوں کی بنیاد پہ یہ قرار دیا گیا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار آزاد امیدوار تصور ہوں گے، اور ان کو آزاد امیدوار تصور کر کے الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے سے انکار کیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا خیبر پختونخوا اسمبلی میں وہ جماعت جس کے پاس 3 یا 4 صوبائی نشستیں ہیں جیتی ہوئی، اس کو 10-12 مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دے دی گئی۔ تو یہ مکمل طور پہ غیر نمائندہ پارلیمان، غیر نمائندہ صوبائی اسمبلی کا وجود جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارا عذر یہ ہے کہ مخصوص نشستیں کوئی دین کی نشستیں نہیں ہیں، ان کا تعلق پاکستان کے عوام کے حقوق سے ہے۔ پاکستان کے عوام نے اگر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، جس کو 12 جولائی 2024 کی ججمنٹ میں مانا گیا کہ پہلے بیٹ کا سمبل چھیننا اور اس کے بعد اس بیٹ کے سمبل کو چھیننے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کرنا اور یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار آزاد امیدوار ہیں، یہ سب ایک غیر آئینی عمل تھا۔ 8 جج صاحبان نے 12 جولائی 2024 کو باشگاف الفاظ میں کہا کہ پاکستان کے عوام کا حق چھینا گیا ہے، جمہوریت پر حملہ کیا گیا ہے۔ جمہوریت کا تقاضا ہے کہ پی ٹی آئی کو تسلیم کیا جائے پارلیمانی جماعت کے طور پر، اور جب ہم پی ٹی آئی کو تسلیم کرتے ہیں بطور آئینی جماعت، اس کی 90 نشستیں بنتی ہیں یا 80 نشستیں بنتی ہیں، تو ان 80 نشستوں کے تناسب سے اس کو خواتین اور غیر مسلموں کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ دی جائیں گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پی ٹی آئی اب بھی اور اس کے بعد بھی پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت بن کے ابھرتی ہے۔
اور جو ان کی خواہش ہے کہ 27ویں ترمیم بھی کریں 28ویں ترمیم بھی کریں آئین کی روح پر مزید حملے کریں، وہ خواہش جو ہے تکمیل کرنا بہت مشکل ہو جائے گی۔ ان کو ایک بار پھر اغوا کاری کا سہارا لینا پڑے گا، لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو اٹھانا پڑے گا۔ تو ان کی خواہش یہ ہے کہ ایک بار تو یہ کر لیا انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت، اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے مخصوص نشستیں لے کر ایک مصنوعی 2/3 اکثریت پیدا کرے پارلیمان میں، اور اس مصنوعی 2/3 اکثریت کے ذریعے 27ویں اور 28ویں ترمیم کریں، جس سے آئین میں جو بچا کچا میں کہوں گا انصاف کا عنصر ہے، شرافت کا عنصر ہے، اصولوں کا عنصر ہے، اس کو بھی خارج کر دیا جائے۔ تو یہ معاملہ پاکستان کی آئینی تاریخ اور آئینی مستقبل کے حوالے سے اہم ترین ہے۔ لہٰذا آج جو ہم نے عذر اٹھایا ہے یہ کوئی صرف عذر برائے عذر نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے آئین کی جانب پیش قدمی ہے، جو حملہ پاکستان کے آئین پر کرنا مقصود ہے، اس حملے کو پسپا کیا جائے گا۔ آپ سب لوگ، ہم سب لوگ جو آج عدالت میں موجود تھے، ایک تاریخی عمل کا حصہ ہیں۔ اس عمل کا نتیجہ کچھ بھی ہو، ہماری مزاحمت یاد رکھی جائے گی۔ ہم سب یہاں اس لیے کھڑے ہیں کہ آئین کی روح کو بچائیں، ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے جمہوری حقوق کو بچائیں، پاکستان میں جمہوریت کی کچھ رمق باقی رہنے دیں، اس ملک میں قانون اور شرافت جو ہے اس کی کچھ رمق باقی رہے۔ یہ وہ جد و جہد ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ آپ کا ہمارا سب کا فرض ہے، ہم یہ فرض ادا کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔